الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضور مرشد کریم سیدی خواجہ خواجگان پیر طریقت راہبر شریعت منبع ولایت حضور سیدی خواجہ علامہ حافظ محمد ضیاء الحق صاحب غریب نواز چشتی سیالوی حمیدی قمری ہاشمی دامت برکاتکم العالیہ علینا وعلی جمیع المؤمنین، انتہائی واجب القدر والاحترام حضور سیدی خواجہ محمد قاسم صاحب سیالوی غریب نواز دامت برکاتکم العالیہ، معزز پیر بھائیوں، ہم سب کی نہایت ہی سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز اور حضور سیدنا امیر شریعت غریب نواز قدس سرہما کی مقدس یاد میں منعقد ہونے والی آج کی اس بابرکت سالانہ عظیم الشان فقید المثال کانفرنس میں حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے اور حضور سیدنا پیر سیال لجپال غریب نواز کے فیض و برکات اللہ پاک اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی ہمیشہ ہمیشہ ہم سب کے شامل حال رکھے۔ ہم جتنے بھی اہل ایمان اہل اسلام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ کیوں اپنا تعلق عقیدت اور تعلق غلامی قائم کرتے ہیں؟ صحیح مسلم شریف کی دوسری جلد صفحہ 358 پر ابواب التوبہ میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث صحیح ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جب ایک شخص 99 قتل کر چکا تھا اور پھر اس پر خوف خدا غالب ہوا، چونکہ اسلامی معاشرے کے اندر رہتا ہے، تھا بھی مسلمان لیکن نفس امارہ غالب آ گیا، شیطان کے بہلاوے میں آ گیا، اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے کہ انہو قد قتل 99 رجلا، 99 شخص اس نے قتل کر ڈالے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک ناجائز قتل کیا اور عوام کو تو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت ہوتی ہی نہیں ہے، عدالت نے فیصلہ جاری کرنا ہوتا ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ الغرض جو شخص ظلماً ایک قتل کرے گا، قرآن پاک فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس کے اوپر گناہ اتنا ہے گویا کہ اس نے پوری کی پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی قرآن پاک کا اس مقام پر فرمان گرامی ہے، اسلام نے قرآن نے جو انسان کی جان کی عظمت بیان فرمائی ہے، فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسانی جان کو بچایا اللہ پاک اس پر اتنا راضی ہے گویا کہ اس انسان نے تمام کی تمام انسانیت کو بچا لیا ہے۔ الغرض جس شخص نے 99 قتل کیے ہوئے ہو، اور شرک اور کفر کے بعد سب سے بڑا جرم جو ہے وہ قتل ہے، قرآن پاک فرماتا ہے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جس نے جان بوجھ کر ایک مومن کو قتل کیا اللہ پاک فرماتا ہے اس کی جزا ہی جہنم ہے۔ اس آیت کی تفسیر آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے ارشادات سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ پاک کا یہ حتمی فرمان ہے فجزاؤہ جہنم، لہذا جس نے قتل کیا ہوا ہے اللہ پاک کی رحمت پہلی مرتبہ اس کے شامل حال نہیں ہوگی، انبیاء کرام علیہ السلام اور محبوب علیہ السلام اس کی شفاعت نہیں فرمائیں گے، پیر و مرشد اس قاتل کی شفاعت نہیں فرمائیں گے، ایک مرتبہ اس کو جہنم میں جانا ہوگا فجزاؤہ جہنم، پھر وہ ایمان کی برکت سے نسبتوں کی برکت سے آئے گا، اور آگے فرمایا خالدن فیہا، دنیا جہان کے اولین و آخرین جو اہل ایمان گناہگار جہنمی ہے، سب سے آخر میں جو جہنمی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیے جائیں گے وہ قاتل ہوں گے۔ جہنم میں سب سے زیادہ عرصہ جو گزارنا ہے عذاب میں وہ قاتل نے گزارنا ہے۔ تو الغرض جو شخص قتل کے اتنے زیادہ اقدامات کر چکا ہو، کیا چھوٹے موٹے گناہوں کو وہ چھوڑتا ہوگا؟ باقی معاملات میں احتیاط کرتا ہوگا؟ محبوب کریم علیہ السلام نے سب سے بڑا جرم بیان کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو اس شخص نے نہ کیا ہو۔
لیکن چونکہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا تھا، اسلامی معاشرے میں رہتا تھا، جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی قبر یاد آنے لگ گئی۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ پاک کا خوف اس پر طاری ہوا، فسأل ان اعلم اہل الارض، ارد گرد کے لوگوں سے پوچھنے لگا کہ مجھے کوئی عالم بتلائیے جو مجھے رہنمائی دے، میں اس سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فدل علی رجل راہب، تو ایک ایسا زاہد عبادت گزار جو علم نہیں رکھتا تھا۔ کئی جاہل لوگ بھی ہوتے ہیں، اور آج کل ایسے دکاندار بہت ہیں۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اندر بنیادیں ہی 3 ہیں۔ سب سے پہلی بنیادی سلسلہ عالیہ اولیہ چشتیہ وہ مبارک نورانی سلسلہ عالیہ چشتیہ جس کا نور اور فیض حضور پیر سیال تقسیم فرماتے ہیں۔ ہمارے تمام کے تمام مشائخ چشتیہ نے جو ہمارے روحانی نورانی مبارک سلسلہ عالیہ چشتیہ کی بنیاد قرار دی ہے، وہ 3 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز ہے علم، دوسری چیز ہے عقل، اور تیسری چیز ہے عشق۔ یہ 3 عینیں ہمارے مشائخ بیان کرتے ہیں، ان کو لازمی پکڑنا ہے۔ ہمارے جتنے پیر بھائی ہیں، پیر بہنیں ہیں، ان کو حضور پیر سیال کی بھی نورانی تعلیم یہی ہے کہ شریعت کے علم سے، طریقت کے علم سے، معرفت کے علم سے اور حقیقت کے علم سے اپنے ظاہر و باطن کو روشن کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ عقل کو ہمیشہ حاضر اور موجود رکھنا ہے، اور عشق کے بغیر نہ علم فائدہ دیتا ہے نہ عمل فائدہ دیتا ہے۔ عشق سلامت ہر ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ تو علم، عقل اور عشق۔ لیکن وہ شخص جو تھا وہ زاہد تھا، راہب عبادت گزار تھا، دنیا سے ایک طرف جنگل میں اپنا بسیرا کر چکا تھا، رات دن عبادت میں، لیکن علم شریعت سے بالکل بے بہرا اور خالی تھا۔ حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کے دور مبارک سے آج تک آستان عالیہ چشتیہ نظامیہ سیال شریف کے جو بھی زیب سجادہ ہیں، آپ مسلسل دیکھیں گے حافظ قرآن بھی ہیں، عالم قرآن اور شریعت بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز کا علمی مقام اتنا بلند ہے کہ دہلی سے علامہ حیات محمد دہلوی جو تمام علوم اور فنون کے اس وقت مقتدا پیشوا علماء میں شمار ہوتے تھے، جب بڑے بڑے دقیق قسم کے مسائل میں الجھ جاتے، حل نہ کر پاتے پورا سال، تو کہتے میں توسہ مقدسہ جا رہا ہوں، کیونکہ حضور پیر پٹھان غریب نواز جو سالانہ محفل اپنے پیر و مرشد کی یاد میں منعقد کرتے ہیں، اس میں چونکہ علامہ محمد علی مکھڈوی صاحب استاذ الکل بھی ہوں گے، اور حضور پیر سیال حضرت مولانا شمس الدین سیالوی صاحب بھی ہوں گے، اور یہ ایسی کریم ہستی ہے کائنات کے کسی علم و فن کا وہ سوال نہیں جس کا جواب حضور پیر پٹھان علامہ مکھڈوی اور حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی صاحب نہ عطا فرما سکتے ہو۔ علم سب سے بنیادی چیز ہے۔ آج بھی آپ سیال شریف میں دیکھیں گے الحمدللہ تعالی جیسے طریقت، معرفت، حقیقت کی نگاہ بانی اور فیض ملتا ہے، دارالعلوم کی صورت میں حضور پیر سیال نے ہم پر کرم فرمایا۔ الغرض وہ جاہل آدمی تھا، علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ جاہلوں کی بیعت نہ کیا کرے، جو شریعت کی رہنمائی نہیں دے سکتے، نہیں جانتے، ان کی بیعت جائز نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کے تو ایمان کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ نے اپنا ہاتھ حضور پیر سیال کے نورانی ہاتھ میں دیا ہوا۔ الغرض وہ گناہگار پہنچ گیا، اس نے کہا جی میں نے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ ایک ایسا شخص ہے جس نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے۔ فَحَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، کیا اگر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا استغفر اللہ معاذ اللہ، جس شخص نے 99 قتل کیے ہو، کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا جرم قتل ہے، اور اس نے 1 2 نہیں 99 قتل کیے ہوئے ہیں، جس نے 99 قتل کیے ہیں اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، وہ پکا جہنمی ہے۔ وہ شخص پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اتنے بڑے نیک آدمی نے مجھے فتویٰ دے دیا ہے، حالانکہ وہ تھا تو جاہل، تو اس نے فتویٰ دیا بخشش تو میری ہونی نہیں، جب بخشش نہیں ہونی تو یہ 99 کا کیا چکر ہے درمیان میں، پھر اس کو قتل کر کے 100 کی تعداد پوری کیوں نہ کر دوں؟ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قتلہ، اس کو بھی قتل کر ڈالا، وَقَامُلَ بِهِ مِئَةً، اور 100 کی تعداد اس نے پوری کر دی۔ 2 4 سال مزید گزرے،
پھر اسے آخرت کا فکر آنے لگ گیا، قبر یاد آنے لگ گئی، دوبارہ گھر سے نکل کھڑا ہوا، فسال عن عالم اہل الارض، پھر لوگوں سے پوچھا مجھے کسی عالم دین کا بتاؤ، فدل علی رجل عالم، محبوب علیہ السلام کی اس حدیث صحیح میں پھر اس کو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ایک صحیح عالم ربانی کا پتہ بتایا گیا، چنانچہ اس کے پاس چلا گیا، ملاقات ہوئی اور کہنے لگا استاد جی ایک شخص ایسا ہے جس نے 100 قتل کیے، ان میں ایک راہب کا قتل بھی کیا ہوا ہے، فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، اگر وہ صدق دل سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اس کی معافی کی کوئی صورت ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ، اللہ پاک رحمان و رحیم ذات بابرکات ہے، تو یہ 100 قتل، فرمایا کہ کون سی چیز ہے مَلَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، بندہ جب صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو توبہ کے درمیان اور اللہ کریم کی بارگاہ میں قبولیت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، رکاوٹ نہیں بنتی۔